الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و سامعین عظیم محتشم، معززین علاقہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی دن میں آج استاد العلماء، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی احمد سعید طفیل صاحب زید شرفہ آپ کی دعوت پہ ذکر امام علی مقام سننے واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم بڑی میری حاضری میں قبول فرمائے اور ساری خوش نصیبی ہے آج دی محفل دی صدارت واجب القدر صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم زادہ حضرت میاں محمد آصف محمدی سیفی صاحب حافظہ اللہ، آپ فرما رہے ہیں آپ کوئی عام ہستی نہیں، آپ میرے پیر و مرشد، پیر طریقت راہبر شریعت، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، شیخ العلماء والمشائخ، غوث جہاں، قطب دوراں، جنید زمان، فرید دہر حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک زید شرفہ آپ دے لخت جگر نور نظر میں آپ صدارت فرما رہے ہیں اور ساری خوش نصیبی ہے کہ انہوں دی موجودگی کے اندر اللہ رب العزت نے سانو چند گھڑیاں بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. میں کوشش کراں گا اپنے موضوع تے ہی رہاں، ادھر ادھر دی گفتگو نہ ہوئے. آج چونکہ 10ویں محرم الحرام دی رات ہے، اے جڑی 9-10 دی درمیانی رات ہے نا، امام علی مقام نے یہ رات کربلا کے اندر گزاری اور جو ہی آپ کربلا کے اندر تشریف لے آئے، جتھے ٹائم رات ہوتی سی آپ کے خادمین اگے جا کے اس جگہ پہ خیمے لگا دیتے سن اور بعد کے اندر سب تو پہلے مستورات کا خیمہ لگتا سی، پھر امام علی مقام کا، پھر باقی غلام خدام انہوں نے خیمے لگتے سن. ایک جگہ پہ جدو خیمے لگے، جس جگہ پہ قلعہ کٹیا جاتا ہے نا، زمین جو تازہ خون نکلتا ہے. اور جدو مستورات کو لیا کے بٹھایا تو حضرت امام علی مقام دی ہمشیرہ نے پیغام بھیجا، جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے نا، کہ بھائی جان مینوں نا اس جگہ تو نا خوف آ رہے ہیں، اسی کسی اور جگہ تے رات رہ لیجیے جا. ہم نے فرمایا میں پتہ کر لینا ہے زمین کے لیے. ایک بندہ گزر رہا سی، انہوں بلایا، پوچھا بھی یہ زمین کا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہ ارض الطف، حضور اس تھان کا نام کربلا ہے.
آپ خیمے کے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا بہن سچ فرمایا سی نانا جان نے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان کے اندر ظلمن شہید کر دیتا جائے گا. فرمایا اے وہ تھان ہے جتوں اساں 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں جانا. ٹھہر گیا. اور بن یزید ایک لشکر کا جڑا ہے وہ جرنیل سی, 1000 بندے نال آ کے انہوں نے گھیرا پا لیا. تو جدوں گھیرا پایا نا تو امام علی مقام نال آ کے گفتگو کرنے واسطے, مذاکرات کرنے واسطے گفتگو ہوندی تھی. گفتگو لمبی ہوئی. نماز کا ٹائم ہویا نا جدوں, تو امام علی مقام نے خادم نے فرمایا اذان پڑھ. جدوں خادم نے اذان پڑھی نا تو امام علی مقام نے فرمایا بھی اگر تو چاہیں تو جا کے علیحدہ نماز پڑھ لے, اگر ساڈے نال نماز پڑھے تو اسی تینوں منع نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں حضور تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے جہدے پیچھے میں جا کے نماز پڑھاں؟ تواڈے ورگا ہور امام کیڑا ہے, نماز میں تواڈے ہی پیچھے پڑھاں گا, پر حضور میری مجبوری ہے, میں نوکری یزید دی کردا, تنخواہ یزید کو دینا, نماز تواڈے پیچھے ہی پڑھاں گا. نماز پڑھی. امام علی مقام نے نماز پڑھائی, انہیں حر بن یزید نے بھی مگر نماز پڑھی. اچھا جدو نماز ہو گئی نا تو امام علی مقام نے وہ یزید کا 1000 کا لشکر سی نا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کا لبے لباب یہ ہے کہ میں اس یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا جڑا اللہ دے حرام کیتے ہوئے نو حلال کرے, اللہ دے حلال کیتے ہوئے نو حرام کرے. میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جڑا لوگوں کا مال ناجائز لٹ رہا ہوئے, مخلوق پہ ظلم کر رہا ہوئے, تو میں اس ظالم کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا. امام علی مقام انہوں نے کہا کہ اسی بالکل تانوں اتھوں جان نہیں دینا جتنی دیر تک ابن زیاد نہ آ جائے یا وہ پیغام نہ آ جائے. آپ نے فرمایا اسی جان واسطے آئے بھی نہیں. جان واسطے جدو ابن زیاد آیا پانی بند کر دیتا گیا, ظلم کی انتہا شروع ہو گئی. پھر بھی وہ قاصد بھیجتے رہے کہ جناب اسی تواڈے نال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اسی جناب تسی یزید دے ہاتھ بیعت کر لو. آپ نے فرمایا نا نا, جڑا فاسق و فاجر ہوئے, جڑا شرابی ہوئے, وہ دے ہاتھ بیعت ہو سکتی نہیں, بیعت ہو سکتی نہیں. اب امام علی مقام نے تو کسی جگہ پہ نہیں فرمایا کہ حالات ٹھیک نہیں, چلو فی الحال حالات نال سمجھوتا کر لینے ہیں, جدوں حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر اسی اپنی آواز بلند کر لیں گے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے نال تے چند لوگ ہیں کی بنے گا. نہ نہ, امام علی مقام نے جو موقف لے کے آئے اس موقف سے ڈٹے رہے. یزیدیاں بھی کوشش ہے یہ سر جھکایا جائے. کی کیتا جائے؟ یہ سارے. اچھا جدوں اے 9ویں 10ویں کی رات آئی, امام علی مقام آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلوا کے فرمایا بھئی لوگو یہ نہ میرے خون دے پیاسے نے, تواڈے نال تے انہاں دا کوئی جھگڑا نہیں, تسی اس طرح کرو جہے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میں ناراض نہیں ہوں. آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھیا تو آپ نے سوچا شاید یہ شرم دے مارے نہ جا رہے ہو. آپ نے چراغ بجھا دیا, فرمایا خادم کا چراغ بجھا دے. چراغ بجھا دیتا. کچھ دیر تو بعد جب چراغ جلایا نا دیکھا ایک بھی بندہ اٹھ کے جانا تھا کہ اپنی جگہ تو ایک ذرا بھی ادھر ادھر بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا بھی تواڈے تو کوئی گیا نہیں. انہوں نے عرض کی تھی حضور جی آج چلے جائیے کہ کل سید الانبیاء کے سامنے کس منہ نال جاواں گے. جدو حضور نے پوچھا کہ میرا نواسا میرے دین کی سربلندی واسطے اپنا خاندان لے کے میدان کربلا تے اس میدان کارزار کے اندر موجود سی, آلے دوارے ننگیاں تلوارا والے ظالم اور جابر موجود سن, تو کون کا نام کھلوتا سی, آواز تو کیا مطلب لگے گی جی اسی ٹر جائیے کہ کل اس دن سید الانبیاء کے سامنے کس منہ نہ جاواں گے. ہن ساڈے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ جدو قیامت کا دن آئے گا آواز تے لگے گی
بھئی جنہوں نے ختم نبوت تبدیلی کی تھی وہ کھڑے ہو جاؤ، آواز لگے گی۔ جنہ قادیانیوں نے پہن پائی کیا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، آواز بھی لگے گی۔ کہ جنہ آسیہ ملعونہ نو رہا کیتا وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، اے بھی آواز لگے گی۔ کہ جنہ نے ناموس رسالت دے پہرے دارہ تے گولیاں چلائی جاؤ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک آواز لگے گی کہ جڑے حضور دی عزت و ناموس تے قربان ہوندے رہے تے جڑے انہاں دے نال کھلوتے رہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یا تے خاموشی نال بیٹھو یا نعرہ انج لاؤ کہ بولو تسی ایتھے تے آواز گنبد خضرا تک جائے۔ آج نعرے ختم نبوت، توجہ بھائی، یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور پوچھا تو جائے گا نا کہ جنہ جناب ختم نبوت کے قانون نے تبدیلی کی تھی، جنہ کرکٹ واسطے مسجدوں کو تالے لائے، جنہ علماء مشائخ سادات کے فورسے کو لائے، جنہ یا رسول اللہ کہنے دے بدلے علماء دے منہ پہ جتیاں ماریاں، کیا ایس منہ نال یا رسول اللہ کہندے رہے ہو؟ تے لکھا سلام ہونا علماء نو، انہاں کیا کہندے ہی نہیں رہے اور لاکھ ظلم کرو آج بھی کہہ رہے ہاں اور جب کے دن چوٹ پہ کہہ رہے ہاں لبیک بادشاہ لگنی ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یار یہ پوچھا گیا ختم نبوت دے ڈاکو مسجداں نو بند کرن والے، گردیاں نو بہن پائی کہن والے کون کون انہاں نو ووٹ دیندا رہا؟ ناموس رسالت دے پہرے داراں تے فرانس نو خوش کرن واسطے جنہاں گولیاں چلائیاں، کون کون بعد چناں نال کھلوتا رہا اور کون کون جناب حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے اپنی محنت اور کوشش کرتا رہا۔ اور دسو تسی ناموس رسالت والے دے نال سو یا جناب وہ قادیانیاں دے بہن بھائی جڑے نے انہاں نال سو یا ناموس رسالت دے گولیاں چلانے والے دے نال سو؟ جواب تو قیامت والے دن دینا پڑے گا اور جب پہ گئے تو مبارک ہوئے اور انشاءاللہ اسی کھڑے ہوں گے قبلہ امین المجاہدین دے نال۔ ضرورت نہیں، دیکھو نواسہ رسول ہوئے، خون رسول ہوئے، خون رسول کوئی عام شے نہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نا پچھلے لگوائے، پچھلے لگوا کے نا جو جڑا خون مبارک نکلا ہے نا عبداللہ بن زبیر کو عطا فرمایا، فرمایا دفن کرے۔ وہ خون مبارک لے کے گئے تے دیوار کے پیچھے جا کے نا منہ رکھا تو خون مبارک پی گئے۔ جو پی لیا نا ان صحابہ کے بیٹھے سن مسجد تھی حضور دے سامنے، یہ عمل ہویا دیوار دے پرے۔ جدوں عبداللہ بن زبیر واپس آئے نا صحابہ نے پوچھا تو خون مبارک پی لے؟ صحابہ نے کہنے دسیا، صحابہ نے قیامت تک آنے والی دنیا نو دس دیتا کہ جنہاں دی نگاہ چہرے مصطفیٰ نو تک لے، دیوار انہاں واسطے پردہ نہیں بنتی، اور چہرے مصطفیٰ نو تکنے والے واسطے دیوار پردہ نہیں بنتی، تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم کی ہوئے گا؟ یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے ہے ہر کوئی فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے پوچھا میں تو خون مبارک پی رہا؟ جی یا رسول اللہ پی رہا۔
میں کیسا سی؟ اب کتی سونے اطیب من المسک اعلی من الاصل، سونے کستوری تو خوشبودار تے شہد تو میٹھا۔ سرکار نے پتہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو، یہ جنتی ہو گیا۔ یہ ہو گیا؟ کیوں؟ یہ جسم میں خون رسول چلا گیا۔ ہن علماء فرماندے نے کہ جہدے جسم میں خون رسول دا ایک قطرہ چلا جائے، اللہ اس ایک قطرے نو بچان واسطے پورے جسم نو جنتی کر دیتا، پورے جسم نو۔ تے یار جڑے حسین سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بڑی خون رسول تو اور سید الانبیاء دے کنیاں تے کھیلدے رہے، انہاں دے مقابلے وچ بھی لوگ جا کے یزید پلید نال کھلو گئے۔ ہاں جی، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، لیکن نصیب اپنا اپنا ہے۔ یہ معاشر کے میدان میں پتہ چلے گا نا۔ آج بھی جڑے یزیدی ہیں نا، یزید میں جڑے نیک امیر المومنین کہتے ہیں، اینا ضرور کہتے ہیں کہ حق پر تو حسین بھی تھا۔ اے کہ وہ بھی بندے نے حق تے مولا حسین ہی سن۔ تو باہر آپ نے فرمایا بھائی چراغ بجھا دے، چراغ بجھا دیتے گئے۔ بعد میں دیکھا کچھ بابا دیر کے بعد جب چراغ جلایا کوئی بھی نہ گیا، سارے موجود ہیں۔ بھئی گیا کیوں نہیں؟ سونے جے چلے جائیے تو ماشاء اللہ دے سونے مصطفیٰ دے سامنے کس منہ نال جاواں گا؟ میں اچھا آپ نے سب واسطے دعا فرمائی، تو میں سارے آرام کر لو، صبح جڑا ہے حق و باطل دا معرکہ ہوئے گا۔ اور آپ نے امام علی اکبر کو، غازی عباس علمدار کو، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ میدان کارزار کا چکر لگا گیا۔ ایک گئے میدان کارزار کا چکر لگا ہے۔ جب واپس آئے نا، امام علی مقام نے پوچھا کہ کی منظر دیکھا؟ عرض کی تھی کہ بابا اسی دیکھا ہے کہ ایک پردہ نشین عورت ہے اور میدان کربلا انہوں نے اپنے ہتھاں نال صاف کر رہی، روڈ پہ ٹھیک کر۔ میں وہ جانتے ہو کون ہے؟ نہیں بابا اساں دیکھا پردہ نشین عورت بیٹھی، اسی تھوڑا جہا سائڈ بنا کے لنگ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کہ کل میرا لخت جگر شہید ہو کے زمین تے جلوہ گر ہوئے گا کہ کوئی روڑ دے جسم کو تکلیف نہ دے۔ اور آپ نے انہوں نے شہزادیاں نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، صبح میدان کارزار دے اندر جانا ہے۔ شہزادے بھی آرام کرنے واسطے چلے گئے۔ آپ تلاوت قرآن فرما رہے سن، تلاوت کرتے نا نیند آ گئی۔ جب اکھ لگی نا تو دیکھا خواب دے اندر آمنہ دے لال دی جلوہ کری ہوئی۔ حضور نے امام علی مقام کا سر اقدس اپنی گود وچ رکھیا، کچھ سینے تے لکھیا، نال دعا منگی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے حسین نے صبر بھی عطا فرمائی تے صبر دا اجر بھی عطا فرمائی۔ نال فرمایا کہ بیٹے حسین یہ تیرے مقابلے تیر لے کے، تلوارہ لے کے، نیزے لے کے، بھالے لے کے آئے ہوئے نے، اسی سارے میں جان دے ہاں۔ اب جدو اکھ کھلی اذان دا ٹائم سی، آپ نے خادم نے کیا اذان پر، اذان ہوئی، فجر دی نماز ہوئی، یزیدی لشکر دے اندر پھر نکارے بجے، گویا یہ جنگ دا اعلان سی۔ آپ نے ساتھی ایک ایک دو دو کر کے جاندے رہے، شہید ہوتے رہے۔ سب تو آخر تے کربلا دا دولہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا جان واسطے تیار ہوئے۔ اور جب آپ تیار ہوئے اندروں عورتوں کے شور کی آواز آئی، پوچھا کی گل ہے؟ کیا گیا کہ اے ننھا علی اصغر ہے، 3 دن دا پیاسا ہے، ہن تیرے کو رویا بھی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں حجت قائم کر دینا۔ آپ نے وہ ننھے بچے نے اٹھایا، فرمایا میرے نال تہاڈی لڑائی ہوئے گی، اس بچے نال تے لڑائی نہیں، چلو ایک گھٹ پانی دے 2 قطرے دے منہ چ خود ٹپکا دیو۔ ایک بدبخت سی حرملہ بن کاہل، انہیں کمان میں تیر پا کے جب چلایا بچے دے آگے حلق ایک تیر لگیا، اس نے ہلکا جا اچھالا لیا، روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے تیر کھچیا، خون مبارک لے کے نا آسمان وال کیتا، عرض کی مولا ایک علی اصغر ہے، اگر سینکڑے بھی ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے دین واسطے قربان کر دیتا۔ آج یار جدو دین دا ویلا آئے،
میں کہ تو اپنے پتر چھپا رہے ہوئے، اپنے بھائی چھپا رہے ہوئے، کل جب محشر کا میدان ہوئے گا تاجدار کائنات کے سامنے کس نے منہ نہ جاؤں گے کی کہاں گے؟ حضور کے سامنے جو سرکار نے پوچھ لیا تیرا پتر علی اکبر والو سونا سی، تیرا پتر علی اصغر والو سونا سی، تیرا پتر امام علی مقام والو سونا سی، تو زیادہ شان والا سی؟ کہ کوئی ہوئے گا جواب کہ اوہ جو یار منہ چھپا کے کہنا ہے سونے غلطی ہوگی اسی بھی تو ہٹے ہی ہاں، تو پھر آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گے۔ آج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کہ جدوں بھی کوئی جنگ واسطے شہزادہ جاندہ تے امام علی مقام خود تیار کرا کے تے خود گھوڑے تے سوار کرا، اور جدوں واری آئی نا کربلا دے دولے دی، جدوں واری آئی سیدہ فاطمہ دے لختے جگر دی، مولا علی دے نور نظر دی، آپ تیار ہوئے، تیاری دی ادا کی سی، آپ نے آقا علیہ السلام دی دستار اپنے سر اقدس تے رکھی، مولا علی پاک دی ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ چلائی، امام حسن پاک دا پٹکا اپنے لاک نال بنیا، آپ تیار ہوئے تے جاندے اپنی ہمشیرہ نو کہنے رہے تو صابرہ فاطمہ دی بیٹی ہے، تواڈے تے ظلم دے پہاڑ ٹوٹن گئے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، اور آپ جب سواری تے سوار ہوئے چلے لگے نا تو دیکھا آپ والے ایک سوار آ رہا سامنے سوار تیزی نال دوڑاندا ہویا، صبر حسین اینے مشہور نہیں، آپ نے دیکھا سوار میرے وال آ رہے، آپ رک گئے، پوچھا کتوں آئے کہ جی میں مدینہ تو رسول تو آئے، کس طرح آیا؟ انہیں کہا جی یہ پیغام ہے۔ جب آپ نے اس خط کو کھولیا نا تو حضرت سیدہ صغرا امام حسین دی لخت جگر جیڑی بیمار سن تے مدینہ شریف سن، اے انہاں دا خط سی، خط دے سلام دعا تو بعد پوچھا کہ میں نے بھائی علی اکبر نے کیا سی چند دنوں تک میں آ کے لے جاؤں گا، بھائی علی اکبر لینے واسطے نہیں آئے کہ بابا میں کلی ہاں پریشان ہاں، تواڈے کول تے ننا علی اصغر بھی ہے، میر علی اکبر بھی ہے، تے میرا میر علی اصغر تے ہن چلدا بھی ہوئے گا۔ آپ نے اس خط نو پڑھن تو بعد نا جا کے گھر جدوں خیمے وچ سنایا تے پھر انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی۔ پھر امام علی مقام نے آسمان پر دیکھا کہ اللہ یا اللہ میں اے اپنے سارے جتنا قربہ ہے میں انہوں تیرے سپرد دیتا، میں تیرے دین واسطے قربان ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ یارو باپ جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے 8 دن گھر تو دور ہوئے نا تے بالاں دی محبت انہوں قربان دی ہے کہ کوئی طریقہ ہے میں جاواں قربان جائیے امام علی مقام دے کہ آپ کی بیمار لخت جگر مدینہ تو رسول دے اندر موجود تے سارا کنبہ شہید ہو گیا تے آپ پھر بھی میدان کارزات دے اندر جا رہے ہیں۔ مختصر کرنا جدوں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اب زمین تے جلوگر ہوئے، اس تو بعد یزیدیہ نے جسم پاک تے گھوڑے دوڑائے، جب شام ہوئی تو یزیدیہ نے جشن منایا، شراباں پیتیاں، شراباں پی کے وہ سو گئے، اور حضرت امام علی مقام کی ہمشیرہ آپ اٹھیاں اور اپنے بھائی دی لاش نو تلاش کرنے واسطے میدان کربلا دے اندر گئے، اور امام زین العابدین بہت بیمار سن، آپ بھی مگر چل پئے۔ ہم نے کی دیکھا کہ ایک جگہ تے امام علی مقام خوشبو تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچان لیا، اور بھائی نے اپنی گود وچ رکھ کے نا مدینہ طیبہ وال منہ کیتا، عرض کی تھی آقا
ھذا حسین مزمل بالدماء و مقطع الاعضاء، آقا اے تہاڈا حسین ہے جے جسم دے ٹکڑے ہو گئے، خون دے اندر لت پت ہے۔ عرض کی تھی بھائی جان تو شہر مدینہ بہت دور ہے، میں تیرا کفن کس طرح لے آواں؟ اتنی دیر تک ٹکتے پڑھتے حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے اور امام علی مقام دے اوپر اپنا سر رکھ کے اس وقت یہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی کہ بیٹے دی حالت کی ہوئے گی جڑا باپ دی لاش نال لپٹ کے تے باپ بھی کوئی عام تے نہیں، باپ تے او ہے جڑا سید الانبیاء دے کندھیاں تے سواری کرن والا ہے، باپ تے وہ ہے جنہوں آقا نے ارشاد فرمایا انا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین میرے چوں ہے میں حسین چوں ہاں، باپ بھی وہ ہے۔ اتنی دیر تک نے گھڑ سوار نقاب کیتا ہویا میدان کربلا دے چکر لاندیا نا پوچھ رہے میں اے کدا لاش ہے؟ یہ ہے امام علی اکبر دا لاش ہے۔ اے ننا لاشا کدا ہے؟ اے امام علی اصغر دا لاش ہے۔ اے کدا لاش ہے؟ اے حسین ابن علی دا لاش ہے۔ سارے پوچھ کے جدو جان لگے نا تو ادو اما جی نے پوچھا کہ بابا جی تسی کون ہو جڑے رات دے اس پیر سارے دکھیاں دی خبر لین واسطے آئے ہو؟ جدو چہرے تو نقاب اٹھایا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ خود چکمک ہوئے۔ میں عرض کر رہا سا یزیدی تے چاہتے سن اس سر کو چھپانا، کی چاہتے سن؟ لیکن جب صبح یزیدی چلے امام زین العابدین بھی کہہ دی، بیویاں بھی کہہ دی، ایک دردناک داستان ہے، سب نو قیدی بنایا ہویا، لیکن جس سر نو جھکانا چاہ رہے سن سب تو اونچا او سر سی، سب تو اونچا سر او سی، او سر بلند سی، گویا جو حق واسطے کٹتا ہے او سر جھکنا نہیں ہے، سر بلند ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واسطے اج حالات ہوئی نے اتنے جدو شراب نو جناب شراب کا بل ایک ہندو پارلیمنٹ کے اندر پیش کر رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کیا شراب کو حرام قرار دیتا جائے کہ ڈبو چودھری اس کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہے، کوئی پیتا ہے پیے، کوئی نہیں پینا چاہتا نہیں پیے، پارلیمنٹ میں اس کو ہم حرام حلال کی بات یہاں پر نہیں چھیڑیں گے۔ تسی میں نے دسو پھر قوم کا خاموش رہنا بنتا ہے؟ کچھ بولو پھر خاتم حسین رضوی صاحب میدان جنان کے پھر اور کی ہوئے، پھر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب انہوں نے ظالمہ دی اکھ پا کے نظام مصطفیٰ دی بات نہ کرن دے، دسو یار اور کی کرن ہے؟ یاد رکھنا انہاں ساریاں مرضاں دا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے نفاذ نظام مصطفیٰ۔ کیجئے گا نفاذ نظام مصطفیٰ۔ مولا حسین پاک نے دست دیتا، مت کوئی سمجھے کئی بندے نا جب گرفتاریاں ہوئی ہیں نا کئی بندے کہتے سن شکر ہے یار میں گرفتار نہیں، ایک بھی جگہ شکر ہے میں گرفتار نہیں ہے، کئی کہتے دیکھے کی ہوا لبیک والے نال بڑے پڑک پڑک کے لبیک کے نعرے لاندے سن، دیکھے کی ہوا؟ اب میں کہا کی ہویا بادشاہ؟ شکر ہے اللہ دا حضور دی عزت واسطے سانو چنیا گیا، حضور دی عزت و ناموس واسطے سانو چنیا گیا۔ اور یزیدی بھی مولا حسین کے متعلق بہت کچھ کہنے سن، لیکن آج کائنات کو پتا چلیا کہ یزید مٹ گیا، حسین باقی ہے، اور یزید کے غلام ظلم کرنا رہے ایک دن انشاءاللہ مٹ ہونا بھی جانا ہے، اور مولا حسین دے غلاموں کا نام باقی رہنا ہے۔ یہ ہے بادشاہ لبیک 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 الجہاد 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 لبیک لبیک۔ کی ہویا بادشاہ؟ کچھ بھی نہیں ہویا، ساری خوش نصیبی ہے کہ سانو چنیا گیا حضور دی عزت دی پہرے داری واسطے، سانو قبول کیتا گیا، اور کی ہویا؟ ایتھے کچھ بھی نہیں۔ بابا جی فرماندے ہوندے سن صحابہ نے تے اپنے جسم دے، اہل بیت نے تے اپنے جسم دے اس دین واسطے ٹکڑے کرا دیتے، بادشاہ ساڈے اجے ٹکڑے تے نہیں نہ ہوئے، اسی تے گرفتار ہی ہوئے نا۔ اس واسطے جدو ظلم کا نظام ہوندا ہے نا تو ظلم دے سامنے کھلونا پیندا ہے۔ او کی نام ہے کہ وہ کالا جڑا ہے اپنا امریکہ دا صدر ہے، افریقہ دا، نہیں افریقہ دا صدر ہے،
نیلسن منڈیلا وہ داستان اگر پڑھو نا، انہیں اپنی داستان وچ لکھیا ہے، کہتے ہیں کہ مینوں جدوں جیل کے اندر بند کیتا جاتا سی، میں پانی منگتا سی، ایک سپاہی آ کے میرے منہ پہ پیشاب کرتا سی، پانی نہیں سی دیتا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جدوں ویکھیا بھی میرے ساتھی چھوڑ گئے، میرے تے ظلم دی انتہا، میرے دل سے خیال آیا سویرے میں بھی لکھ کے دے دینا۔ کہتے ہیں میں کہ دیکھا کہ رات مولا حسین میری خواب وچ ہے، فرمایا تو ظلم دے خلاف کھلوتا ہے، پیچھے نہ ہٹی، جڑا ظلم دے خلاف کھلوتا ہے میں او دے نال ہوں۔ تے بادشاہ جدوں تسی ظلم دے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، تسی انہاں دے ظالماں دے جبر دے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، اب ظلم دی انتہا دیکھو، نہیں تو میرے نال چلو میں دکھانا، ایتھے جناب کرسی دی جنگ ہو رہی ہے، ایتھے کرسی واسطے لڑائی ہو رہی ہے، رادم پر چلے جاؤ، بلوچستان چلے جاؤ۔ ایک ماں ایسی ہے جیرے 3 پتر رڑ گئے، 4 بیٹیاں رڑ گئیاں، سارا گھر رڑ گیا، مال رڑ گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تحریک لبیک دے بندے کارے چوں لاشا کٹ کے رکھ کے وہ بیٹھے، تے حکومت دے کوئی علم نہیں، اگر اتنے پہنچی تے تحریک لبیک پہنچی، 1 کروڑ روپے ملک کا بجٹ کھا گئے، کروڑا لکھا روپے انہاں دی تنخواہ اور سالانہ انہاں دا حساب کرو، کروڑا دے اندر مرا کے نہیں دی انہاں دیا۔ اچھا تے کسے جج نے بھی خود کچھ اپنا خود نوٹس لیا؟ بے اتنا ظلم ہوا تھے، لوگ پانی چ بہ گئے، حکمران کچھے سن، کس لیا خود نوٹس؟ یار جدوں عدلیہ بھی دیکھ چکی ہوئی، اور جدوں جناب انگریز دے پٹھو اور غلام بھی بک چکے ہوئے، اور مسلمان بیٹیاں سڑکاں تے آ کے اپنی عزتاں بیچ رہی ہونے، یہ قوم پھر بھی ستی پئی ہوئے۔ یار ایسی بے حس قوم کوئی ہو سکتی؟ ماں اپنی 2 بیٹیاں لے کے نال کتبہ چک کے کھلوتی ہوئے کہ بیٹی برائے فروخت، پوچھا جائے کیوں بیچن آئی ہے؟ انہوں نے کہا جدو بھوک دی وجہ تو روندیاں نے، میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں، جدو پھٹے پرانے کپڑے دیکھدیاں میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں۔ ماں اپنے بچیاں سمیت نہرے چھال مار دے، میرے کو انہاں دی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ اور اگر حکمراناں دے کتے بھی ایسی نے تھدے پے ہونے، انہوں نے جناب گھوڑے گڑبے کھا رہے ہونے، دسو یار یہ قوم ادو بھی بے حس ہو کے پئی رہے تو کون نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا؟ انہاں ظالماں نال ٹکران کی بات کرے گا؟ ہاں ہاں، انہاں ظالماں نال ٹکر لینے واسطے قبلہ امیر المجاہدین نے رخت جگر میدان عمل اندر موجود ہے۔ بس کر دو یار، بہت ہو گئی ہیں سستیاں، اٹھو، تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ تحریک لبیک کا اور کوئی منشور نہیں ہے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، ملک دے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ۔ تو چاہتے ہو نظام مصطفیٰ ہے؟ ہاتھ اونچے ہاتھ کھڑے کرو جڑے نظام مصطفیٰ، اونچے اونچے، آسے پاسے نالے دیکھو کوئی مریا دانا تو نہیں بیٹھا۔ بس نظام مصطفیٰ واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل دے اندر موجود ہے۔ تحریک لبیک دے نال کھڑے ہو جاؤ۔ اس دور دے اندر حسینی کردار ہے، مولا حسین دی غلامی ہے کہ ظلم دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ مولا حسین پاک نے سب کچھ قربان کر کے زمانے نو دس دیتا ہے، ظلم دے اگے جھکنا نہیں ہے، کٹ جانا ہے، ظلم مٹ جائے گا، حق انشاءاللہ العزیز ایک دن حق دی فتح ہے۔ حق دی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک ہم سانو حق دے نال لگے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔